محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ انسان کی عزت اور انسان کی انفرادیت اور انسان کے راز اور اس کی زندگی کے خفیہ معاملات، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کسی اور کو انٹرفیئر کرنے اور دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے، وقار ہے، عزت ہے، قیمت ہے، وہ بحال رہے، برقرار رہے، اور اس کے جو ذاتی معاملات ہیں، اس کی جو اپنی ذاتی شناخت ہے، اس میں کوئی دوسرا چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہ ہر انسان کی سب سے زیادہ پریفرنس چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے، اور اس کو انسان سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام نے بھی انسان کی ذات کی عزت اور انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنے والی چیز اور انسان کے ذاتی معاملات، پرسنل میٹرز کے اندر دوسروں کی کسی بھی طرح کی دخل اندازی کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسلام اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہر انسان کی ڈگنیٹی کا خیال کیا جائے اور ہر انسان کی پرائیویسی کا لحاظ رکھا جائے۔ میں اس پر آگے کچھ روشنی ڈالوں گا اور کچھ پوائنٹس رکھوں گا جو ہمیں قرآن کی تعلیمات سے اور اسلام اور شریعت کے احکامات سے سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی نظر ڈالیے آج کی دنیا کے اوپر، تھوڑا دیکھیے آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر صورتحال کیسی ہے۔ انسان جب مال کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقف کر دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے غلط صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، سارے حدود کو پھلانگتا ہے، تو پھر انسان کسی عزت، کسی انسانیت، کسی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتا ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ماڈرن ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ فکر مندی کس پر ہوتی ہے یا سب سے زیادہ کنسرن لوگوں کو کس چیز پر ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے برننگ ایشو سائبر کرائم کا ہے۔ یہ سائبر کرائم جو ہے یہ دنیا کا سب سے حساس مسئلہ بن گیا ہے۔ لوگوں کی ذاتی معاملات کو حاصل کرنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا اور غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کو مسلیڈ کرنا، لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کو چرانا اور اس کا غلط استعمال کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلیک میل کرنا، یہ وہ مارکیٹ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر، سہولیات کے اندر، سویلائزیشن کیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں وسائل کتنے زیادہ لوگوں کو مہیا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑھنے والا جو کرائم ہے وہ سائبر کرائم ہے۔ تیزی کے ساتھ اس میں فروغ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے شکار بنائے جا رہے ہیں اور اس کا دھندا، اس کا مارکیٹ دنیا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا کس قدر تیزی کے ساتھ ایک خطرناک، ہولناک گڈھے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 2015 میں 2015 کے اندر جو ریسرچ تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ دنیا میں جو سائبر کرائم ہے اس کی کاسٹ $3 ٹریلین ہے۔ $3 ٹریلین کاسٹ تھی جو سائبر کرائم کی تھی، اور 2025 کے بارے میں جو انالیسس کیا گیا ہے پچھلے سالوں کو سامنے رکھتے ہوئے، 2024 کو سامنے رکھتے ہوئے، پوری ایک میگزین ہے سائبر کرائم میگزین، جس کے اندر بہت سارے ڈیٹاز اور انالیسس موجود ہیں۔ ان کا تخمینہ یہ ہے،
کا اندازہ اور ریسرچ یہ ہے کہ 2025 کے اندر جو سائبر کرائم کی کاسٹ ہے وہ $10.5 ٹریلین کی ہے، جتنی شاید بڑے بڑے ملکوں کی اکنامی نہیں ہے، ان کا سالوں کا بجٹ نہیں ہے، وہ ایک سال سائبر کرائم کے کاسٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً ہر 37 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی فراڈ کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر 37ویں سیکنڈ کے اندر ایک سائبر کرائم واقع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایک منٹ میں 2 دفعہ یہ سائبر کرائم دنیا میں پیش آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ سائبر کرائم ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ جو بھی چیز اللیگل اینڈ تک لے کر جاتی ہے، جو بھی اللیگل طریقے پر دوسروں کے ساتھ انٹرفیئر کر کے ان کے ذاتی معاملات کے اندر فراڈ کیا جاتا ہے، وہ سب سائبر کرائم کے اندر آتا ہے۔ اس میں دوسروں کی آئیڈینٹیٹیز کو چرانا اور فراڈ کمٹ کرنا، یا اسی طرح چائلڈ پورنوگرافی وغیرہ کر کے پھیلانا، ٹریفکنگ وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس طرح کی جو ڈیجیٹل ورلڈ کی ہے۔ تو ڈیجیٹل طریقے پر اور آن لائن طریقے پر دوسروں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ان کی چیزیں لے کر غلط استعمال کرنا، مس یوز کرنا، یہ سب سائبر کرائم کے اندر آتا ہے۔ جو لیگل طریقہ ہے کسی کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا، جو لیگل طریقہ ہے ہر ایک کی اپنی شناخت کو، اپنی ڈگنیٹی کو محفوظ رکھنے کا، اس کا وائلیشن کرنا، یہ سائبر کرائم ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل وے میں جو ان طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس سے یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ہمارے پاس دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کے وسائل زیادہ ہو رہے ہیں، اسی طریقے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائم بھی اس فیلڈ کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور چھوٹے موٹے کرائم تو آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ دن میں 2 4 کالز ہر ایک فون کے اوپر آتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے ایسے گھپلے باز اپنے پورے سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دو لوگ نہیں ہیں، گینگ نہیں ہے، پوری انڈسٹری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فراڈ کی ایک انڈسٹری چل رہی ہے جس میں 20 50 ہزاروں امپلائیز ہوتے ہیں، اور ان کا دن بھر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو فون نمبر، ان کے کانٹیکٹ نمبر اور کچھ بیسک ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ یہ ایپس کے ذریعے سے جو ہم اپنی چیزیں ڈالتے ہیں، اس میں 50 ایپ ہم اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا ڈیٹ آف برتھ بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرتے ہیں، اور کچھ بیسک پرسنل ڈیٹیل وغیرہ بھی کچھ ایپس کو دی جاتی ہیں۔ وہ سارے کے سارے اس کو اللیگل طریقے پر بیچتے ہیں ان سائبر کرائم سینٹرز کو، ایجنٹس کو، جو اس کو استعمال کر کے لوگوں کو کال کرتے ہیں۔ پھر اس میں اگر 1000 لوگ میں ایک آدمی بھی پھنس گیا تو ان کا کام بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک فری کی کمائی ہے، اس میں کچھ لگنا نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس میں شامل ہیں، اس گینگ کے اندر ہیں۔ وہ لاکھ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر اس میں ان کے کچھ پرسنل ڈیٹیل لیتے ہیں، کسی کو وہ دیکھ کر ٹارگٹ کرتے ہیں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ طریقے پر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ روزانہ پیش آ رہا ہے۔ روزانہ 10 کالز ایسی آتی ہیں جس میں آپ سے الگ الگ پلیٹ فارم کے عنوان سے بات کی جاتی ہے۔ کبھی آپ کے بینک کے نام سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سے ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ کے براؤزر میں جو سرچ ہو رہا ہے اس کا حوالہ دے کر آپ سے گفتگو کی جاتی ہے، کبھی پولیس کے نام سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انکوائری کے عنوان سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اور اس پر آپ کو دھمکانے کی، آپ کو ڈرانے کی، آپ کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے لٹرل لوگ ہوتے ہیں اور کتنے دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں، اور جو ان کی کمائی ہوتی ہے وہ سب کی سب ضائع کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف ایک گیمنگ دنیا ہے، وہ بھی ایک فراڈ کا ایک بھیانک جنگل ہے، ایک انڈسٹری ہے۔ نئے نئے گیمز آتے ہیں، پھر اس میں
ایک طرف نوجوانوں کو پھنسا کر ان کی زندگیوں کو برباد کیا جاتا ہے، عقلوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، دماغ کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، انسان کے کیریکٹر کو ری شیپ کیا جاتا ہے، انسان کی نئی مینٹالٹی ڈیولپ کی جاتی ہے، ایگریونیس اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، بہت ایگریسو ہو جاتا ہے، اس کی سوچ الگ طریقے پر چلتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو فراڈ کا دھندا ہے، ایک زبردست طریقے پر پیسہ کمانا اور اس میں خرچ کرنا اور اس میں لگانا، کچھ انویسٹ کرنا، لاٹری بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، انویسٹ کرنا اور اس میں کسی کی لاٹری نکلی سو نکلی۔ یہ دنیا ایسے دھندے میں پھنسی ہوئی ہے، اور نوجوان آج کا اصل مصیبت کیا ہے جو میں زیادہ اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی دنیا میں انسان شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ ہماری، آپ کی اور نوجوانوں کی خاص طور پہ پرابلم کیا ہے، میں خاص طور پہ یوتھ کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اپنے فرینڈ سرکل میں جا کے اس کو ڈسکس کریں، میں چاہتا ہوں، اور اس پر بات کریں۔ آج ہماری کمیونٹی کی، پوری انسانیت کی، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ یوتھ اس وقت ایک مٹیریل ریس کے اندر ہے۔ یہ جو مٹیریلسٹک ریس ہے، اس میں انسان شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کس طرح شارٹ کٹ طریقے پر مجھے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جائے، مجھے زیادہ مال کمانا ہے، مجھے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر کرنا ہے، مجھے آج میں جو ہمارے برابر کے نوجوان ہیں ان کو کمپٹیٹ کرنا ہے، مجھے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس ریس کے اندر انسان پازیٹیو وے میں آگے بڑھنے کے بجائے شارٹ کٹ تلاش کر کے مال کے پیچھے ایسا بھاگ رہا ہے کہ اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اپنے خاندان کی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی امت کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی فوکس ہے، مقصد ہے، آپ یوں کہیے کہ پرپز آف دا شریعہ ہے، ان تمام رولنگز کا، ان تمام احکامات اور معاملات کا، اس کے اندر انسانوں کے 5 معاملات کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ شریعت گارنٹی دیتی ہے 5 چیزوں کی حفاظت کی، اور پوری شریعت کے ہر حکم کے اندر آپ کو انہی کی حفاظت کے احکامات ملیں گے۔ اسلام کبھی بھی ان چیزوں کے وائلیشن کو قبول نہیں کرتا۔ انسان کی جان کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت، انسان کے دین کی حفاظت، انسان کی نسل کی حفاظت یا عزت کی حفاظت، اور انسان کی عقل کی حفاظت، تمام شریعت کے احکامات ان 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت نازل فرمائی ہے۔ علماء نے جو اس پر ریسرچ کی ہے، تحقیقات کی ہیں، اس پر بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں، اس میں یہی نکالا گیا ہے پورا خلاصہ کہ جو شریعت ہے وہ ان 5 چیزوں کی حفاظت پر پوری توجہ دیتی ہے اور احکامات بیان کرتی ہے۔ اسلام کسی بھی طریقے پر کسی کو بھی دھوکہ دے کر ایک پائی کمانے کو بھی ناجائز سمجھتا ہے، اور اسے بدترین گناہ جہنم تک پہنچانے والا گناہ گردانتا ہے۔ انسان نے ایک رتی برابر بھی کسی کا حق لیا اللیگل طریقے پر، تو اسلام اس کو بدترین کبیرہ گناہ شمار کرتا ہے۔ اسلام اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ تم جو کماؤ، تم جو مال حاصل کرو، وہ ایک رسک کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ اسلام نے تجارت کو جو فروغ دیا ہے اور انٹرسٹ کو ممنوع کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاملات جب 2 لوگوں کے درمیان ہو، 2 پارٹیز کے درمیان ہو، 2 طرف سے معاملہ ہو رہا ہو، تو اس میں رسک اور پروفٹ شیئر ہونا چاہیے۔ ہمارا جو تجارت کا پورا کانسیپٹ ہے وہ رسک اور پروفٹ کے اندر شیئرنگ کا ہے۔ دونوں پارٹیز کو رسک بھی لینا ہے اور پروفٹ میں شیئر بھی کرنا ہے۔ یہی لاجیکل وے ہے، یہی اصول ہے جس کے ذریعے سے دونوں طریقے پر باندھا رکھا جا سکتا ہے اور گروتھ لائی جا سکتی ہے۔ انٹرسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف کمپلیٹلی پروفٹ ہوتا ہے اور ایک طرف کمپلیٹ رسک ہوتا ہے، وہ ممنوع ہے، اسلام میں وہ جائز نہیں۔ اسی طرح جو لاٹری ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک طرف کمپلیٹ رسک ہوتا ہے، دوسری طرف کمپلیٹ پروفٹ ہوتا ہے۔ جو مال جمع کر رہا ہے لاٹری کے نام پر، اس کو کوئی رسک نہیں لینا ہے۔ جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں پیسہ،
ان کے لیے رزق ہے، کسی کا ایک کا نکل سکتا ہے اور باقی سب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی دھوکہ دینا یا رزق کو شیئر نہ کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، اسلام میں مشارکت قبول ہے، مضاربت قبول ہے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی انویسٹ کر رہا ہے، ایک آدمی محنت کر رہا ہے، ایک کی محنت ہے، ایک کا مال ہے، اس کو قبول کیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کیا ہے پورا رسک اس کا ہے، جو محنت کر رہا ہے اس کا رسک نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ جو محنت کر رہا ہے وہ اپنی محنت کا رسک لے رہا ہے، اگر اس کے اسٹرگل پر اس کو کچھ نہیں ملا تو اس کی زندگی ضائع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جیسے مال کی ایک قیمت ہوتی ہے ویسے ہی اپنی محنت کرنے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو ایک بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا، لیکن وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس نے انویسٹ کر کے اپنی پوری اسٹرگل، پوری توجہ، پورا فوکس دوسری طرف لگایا، وہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے مال، وہاں سے وہ اپنی کمائی کے راستے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے وہ 1 کروڑ روپے تو لیے، اپنا پیسہ تو نہیں لگایا، لیکن اس نے اپنا پورا ٹائم، محنت، توجہ اس بزنس کو، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دیا، فارغ کر دیا، وہ اسی پر لگا ہوا ہے۔ تو اس کی یہ زندگی جو ہے، جو اس کا وقت ہے، یہ جو اس کا انٹرسٹ ہے، یہ جو اس کی محنت ہے، یہ جو اس پر خرچ ہوئی، اس کی بھی ویلیو ہے، منافع کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ انسان جو لیبر ہوتا ہے اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اسی لیے لیبر جو محنت کرتا ہے، سامان اٹھا کر رکھتا ہے، اس کی قیمت اس کو دی جاتی ہے، اس نے اپنا ٹائم دیا، اپنی انرجی دی اور اپنی صلاحیت دی۔ اسی طرح جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، وہ اپنی اسکل دیتے ہیں جس کے عوض میں ان کو مال ملتا ہے۔ اسی طرح جس میں ایک طرف انویسٹمنٹ ہوتا ہے، ایک طرف محنت اور کوشش ہوتی ہے، دونوں کے اندر رسک اور پروفٹ شیئر کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اسی اصول کے اوپر اپنے پورے معاملات کے احکامات دیے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شریعت میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جس کو حلال کہا گیا ہے، جس کو حرام کیا گیا ہے، اور جس سے روکا گیا اور جس کی اجازت دی گئی ہے، اسی میں پوری انسانیت کے لیے خیر ہے۔ آج پوری انسانیت ڈیولپ تو ہو رہی ہے، ترقی تو کر رہی ہے، آگے تو بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کرائم کے اندر، ظلم کے اندر، لڑائیوں کے اندر، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے کے اندر اور معاشرتی اخلاقی سطح پر گرنے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دو طرف ریس میں ہم کیسے آگے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت، ایمان، آخرت کا یقین، اللہ کی رہنمائی جب بیچ سے نکل جاتی ہے تو انسان کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ درندوں اور جانوروں سے بدتر ہی بنتا ہے اور نیچے ہی گرتا ہے۔ اخلاقی گراوٹ، ایمانی گراوٹ، معاشرتی گراوٹ، سماجی گراوٹ یہ انسان کے اندر ضرور بھی ضرور آئے گی، چاہے وہ کتنا ہی ترقی کرتا جا رہا ہو۔ بظاہر دنیا کی چکا چوند کے اندر، دنیا کی نیرنگیوں کے اندر، تمدن کے اندر، سویلائزیشن کے اندر، کیونکہ اس کے دل کو اگر روکا نہ جائے، اس کی خواہشات پر لگام نہ لگائی جائے، اس کے ارادوں کو نہ تھاما جائے اور اس کو آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور شریعت کی رولنگز اور احکامات کے تئیں فکر مندی، اس کا یقین کے ذریعے سے لگام نہ لگائی جائے، تو دنیا کی یہ ہوس، دنیا کی یہ ریس، دنیا کی یہ خواہش، دنیا کی لذت انسان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی ہے۔ اس کو لگام دینے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کی ذات کا استحضار اور آخرت میں اللہ کے سامنے پائی پائی کا حساب دینے کا یقین۔ یہی ایک واحد چیز ہے، ورنہ قانون 50 بنے ہوئے۔ انلیگل فراڈ کے لیے، کرائمز کے لیے کیا قانون نہیں ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں قانون ہے، سخت سے سخت قانون ہے، جیسے چاہیں ویسے قانون ملکوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہر سال بلکہ ہر دن یہ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں، یہ گراوٹ بھی بڑھ رہی ہے۔ فال ڈاؤن جو امت کا، انسانیت کا، دنیا کا، قوموں کا ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ درمیان سے وہ لگام ہٹ گئی ہے جو لگام جانور کو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے روکتی ہے، جو اسے ہر جگہ، ہر زمین پر چرنے سے باز رکھتی ہے۔ یہی لگام ہے جو شریعت کی لگام ہے، یہی لگام ہے جو دین کی لگام ہے، یہی لگام ہے جو قرآن اور حدیث اور اسلام کی لگام ہے۔ پابند بنانا، یہ پابندی جب ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہوگی،
اسی کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان سارے مسائل کو امت سے دور کر سکیں گے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے، نسلوں کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے ایک بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔